مولانا محمد رفیق مدنپوری رحمت اللہ علیہ، اللہ پاک درجے بلند فرمائے، انہوں نے بڑے مٹھے جے انداز نال کہنا، پتہ کی کہنا، میں دساں کہ او دسے پاک نبی فرمایا، میں دساں کہ او بولن پاک نبی فرمایا، ابو جال دی مٹھی اندر کینکرا کلمہ سنایا۔ اے میرے پیر دے معجزات نے، توجہ، میرے پیر دے معجزات۔ سانوں پوچھ دے ہو نا وہابیاں دا پیر، آج وہابیاں دا پیر، اور میں اپنے مسلک دا، اپنے موقف دا انج اعلان کر دینا چاہنا، ساڈا پیر جے ویکھنا ہی تے آمینہ دا لالے، تیرا بھی کوئی ہے وے ایسا سانوں بھی وکھا لے۔ ساڈا پیر ویکھنا ہی آمینہ دا لالے، تیرا بھی کوئی ہے وے ایسا سانوں بھی وکھا لے۔ میرا پیر لوکو چن نو، میرے پیر نے لوکو چن نو ہے چیریا، میرا پیر او جن نے چن نو ہے چیریا، انگلی اٹھائی ہویا فٹ فرمایا۔ درود و سلام آقا دو جہاں، سرور کون و مکان، والی بطحا، محبوب خدا، امام الانبیاء، امام الحرمین، امام القبلتین، جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنہوں اس کائنات مبعوث فرما کے میرے اور تہاڑے واسطے ہدایت دا ذریعہ بنایا۔ حضرات و حاضرین، اللہ نے جس وقت جنت اور جہنم نو پیدا فرمایا، حضرت جبریل علیہ السلام نو اللہ نے حکم دیتا، جاؤ جنت دیکھ کے آؤ۔ جنت دیکھی، ہر طرح دا پھل میوے، ہر طرح دی عیش و آرام سکون دے زندگی۔ آکے کہن لگے اللہ، جیڑا بندہ جنت دے بارے سونے دا او جنت ضرور داخل ہوئے گا۔ پھر اس جنت نو پریشانیاں دے نال، دکھاں دے نال، مصیبتاں دے نال گھیریا گیا۔ پھر بھیجیا اللہ نے حضرت جبریل نو، جاؤ ہون جا کے دیکھ کے۔ حضرت جبریل علیہ السلام گئے، دیکھیا، جدو انہیں دیکھیا چاروں طرف پریشانیاں ہی پریشانیاں، دکھ ہی دکھ، مصیبتاں دے نال جنت نو گھیریا گیا۔ آکے فرمایا اللہ، شاید ہی کوئی بندہ جنت داخل ہوئے۔ کیوں؟ جنت جان تو پہلے انسانوں بڑی بڑی پریشانیاں آؤں دیاں، مصیبتاں آؤں دیاں، دکھ اور تکلیفاں بھی برداشت کرنے پہنے، تاں جا کے جنت ملے۔ پھر بھیجیا اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام نو جہنم دی طرف، جاؤ جا کے دیکھ کے آؤ جہنم۔
دیکھی ہر قسم دا عذاب، سخت ترین عذاب، سب بچو ٹھوے نہ جانے کتنیاں تکلیفاں جہنم دے اندر۔ حضرت جبریل علیہ السلام کہن لگے اللہ جیڑا جہنم دے بارے سونے دا وہ کدی جہنم چ جا ہی نہیں سکتا، اتنی سخت جہنم۔ پھر اس جہنم نو انسان دی جڑی خواہش ہے، تمنا ہے، ان دے نال گھیریا گیا۔ اللہ نے فرمایا جا دوبارہ دیکھ کر آ جہنم۔ جدو گئے دیکھیا انسان دی جڑی خواہش ہے، تمنا ہے، ان دے نال جہنم نو گھیریا گیا۔ آ کے کہن لگا اللہ شاید ہی کوئی آدمی جہنم دے کلو بچے، چونکہ انسان اپنی خواہش دا پجاری ہے، جو جی چاہتا ہے کہندا میں اوہی کراں۔ حالانکہ ساڈا اسلام، ساڈا دین سانو اپنی مرضی نہیں کرن دیندا۔ جن نے اپنی مرضی کرنی ہے وہ پھر جنت دی امید نہ رکھے، جن نے اللہ دی حکمہ دے مطابق چلنا ہے وہی امید رکھے جنت دی۔ میرے بھائیو، جنت حاصل کرن واسطے بڑیاں بڑیاں مصیبتاں، بڑے بڑے دکھ برداشت کرنے پینے ہیں، اور بڑیاں آزمائشاں ہونیاں نے، تاں جا کے انسانوں جنت ملے دی۔ اللہ رب العالمین نے بڑے پیارے انداز نال ایمان والیاں مسلماناں سمجھایا اور انہاں دی تربیت کیتی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے او بندے جنہاں نے آکھیا قالو ربنا اللہ، اللہ ہی ساڈا رب ہے، اللہ ہی ساڈا خالق ہے، اللہ ہی ساڈا مالک ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی بگڑیاں بنان والا ہے، اللہ ہی ساڈا دستگیر ہے، اللہ ہی غریب نواز ہے، اللہ ہی ساڈا داتا ہے، اللہ ہی ساڈا داتا ہے نا، اللہ ہی میری زندگی دا مالک ہے، اللہ ہی تیری زندگی دا مالک ہے۔ ساری زندگی گزر جاندی ہے، انسان اپنا عقیدہ انج دائی بنا کے رکھ دے، اللہ تو علاوہ کسی نو خالق ماندا ہی نہیں دا، اللہ تو علاوہ کوئی حاجت روا ہے نہیں۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے انسان جس وقت کہہ دیندہ پھر کہندہ قالو ربنا اللہ، اللہ ہی میرا رب ہے، ثم استقاموا، پھر ساری زندگی اسی تے قائم رہندہ، ساری زندگی استقامت اختیار کردہ، عقیدہ ہوندہ اے ہوئی ہے کہ اللہ دے نال کسی اور نو شریک نہیں بناندہ، بڑیاں بڑیاں پریشانیاں دا انہوں
انہوں سامنا کرنا پہندہ ہے، بڑے بڑے دکھاں دا انہوں سامنا کرنا پہندہ ہے، لیکن اللہ دے نال کسی اور نو شریک نہیں ٹھراندہ۔ ثم استقاموا، پھر وہ استقامت اختیار کر لیندہ، اللہ دی طرف آواز آندھی ہے، تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا۔ فرمایا جس وقت کوئی میرا بندہ انج دا عقیدہ بنا لیندہ ہے نا، آسمانہ دی طرفوں فرشتے نازل ہوندے نے، انہوں خوشخبری دیندے نے، اے میرے بندے تو انج دا عقیدہ بنا لے اور ایتھے استقامت اختیار کر لیے، آسمانہ تو فرشتے نازل ہوندے نے، اس بندے نوا کے کہندے نے نہ تیرے تے کوئی خوف ہوئے دا، نہ تو غمگین ہوئے دا، مرن تو بعد تیرے سارے ڈر ختم ہو جاندے، سیریاں ساری مصیبتاں ختم ہو جاندیاں، سارے غم تیرے دور ہو جاندے۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ۔ اللہ رب العالمین اس بندے نو جنت دی بشارت عطا فرما رہے نے۔ ایک اور مقام تے اللہ رب العالمین نے ایک ہوئی بات دوبارہ دہرائی، فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ جنہ لوگوں نے آکھیا اللہ ہی ساڈا رب ہے، پھر اندے تے استقامت اختیار کی تھی، فرمایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ نہ کوئی اندے تے خوف ہوئے دا، نہ مرن تو بعد پریشانی آئے دی۔ اولائکا اصحاب الجنت، یہی اللہ والے جڑے توحید پرست لوگ ہوں دے، اولائکا اصحاب الجنہ، جنہ دا انج دا عقیدہ ہوئے دا توحید والے ہوں دے، ایک ہوئی جنت دی حقدار نے، خالدین فیہا، جنت دے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہندے۔ میرے برادر جنت ضرور ملے دی، نمبر ایک اپنا عقیدہ درست کر لے، اندے تے استقامت اختیار کر لے، اگر تو اندے تے استقامت اختیار کریں دا نا تے بڑیاں بڑیاں تینوں مصیبتاں دا بھی سامنا کرنا پینا۔ اللہ نے ایک اور مقام تے فرمایا آ تہاڈا عزین ہوئے دا، تہاڈی اے تمنا ہوئے دی، تسی یہ خیال کر دے جے کہ اسی صرف ایمان لے آندہ اسی جنت مالک بن گئے وہاں، نانا میرے برادر اللہ رب العالمین فرمان دینے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ کیا تسی سوچ دیو دے کہ اسی ایمان لے آندے آزمائش تو بغیر ہی اللہ سانو جنت دے دے دا؟ نانا میرے برادر، آزمائشاں ہونیاں نے، اللہ نے توانو آزمانا ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ نے توانو آزما کے دیکھنا ہے کیڑا سچا ہے تے کیڑا جھوٹا ہے، کیڑا کھرا ہے تے کیڑا کھوٹا ہے۔ ہر طرح دی آزمائش ہوئے دی، اگر انسان آزمائشاں تو پاس ہوئے دا پھر جنت دا مالک بنے دا۔ اللہ نے ایک اور مقام تے فرمایا، اللہ نے میرے بھائی ایک اور جگہ تے اعلان فرما دیتا، اللہ میں تیرے قربان تو قربان جاواں۔ اللہ نے ہر جگہ تے انسان دی رہنمائی فرمائیے، قدم قدم تے اللہ نے سانو سمجھایا، فرمایا اے میرے بندیو تسی اے سمجھ دے جے بغیر آزمائش تو تانوں جنت دا مالک بنا دیتا جائے دا۔ نانا ہر طرح دی آزمائش میں تہاڈے تے کرنی ہے۔ اللہ فرماندے نے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ فرماندہ ہے میں توانوں بھوک دے کے بھی آزمانا وے، توانوں میں خوف دے کے بھی آزمانا وے۔ دیکھو نا کافران مدینے تے چڑھائی کر دیتی ہے، اندروں یہودیاں نے بغاوت کر دیتی ہے، خوف ہی خوف ہے، ڈاری ڈارے سب کچھ ہون دے باوجود صحابہ نے مصطفیٰ دا ساتھ نہیں چھڑیا، ایمان نہیں چھڑیا، اسلام نہیں چھڑیا، چاروں طرف خوف ہی خوف ہے۔ اللہ فرماتا وَلَنَبْلُوَنَّكُم مِّنَ الْخَوْفِ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، میں توانوں خوف دے کے بھی آزمانا ہے، والجوع بھوک دے کے بھی آزمانا ہے۔ اسلام دا لشکر کافراں دا مقابلہ کرنے واسطے جا رہا ہے، حالت کی ہے کھان واسطے کچھ نہیں، پین واسطے بھی کچھ نہیں۔ ایک ایک صحابی کول ایک ایک کھجورے تے کھجورا کا کے اسلام دی خاطر کفار دا مقابلہ کرنے واسطے جا رہے ہیں۔ ایسا بھی وقت آیا، ایسے بھی حالات بنے، کھان واسے کچھ نہیں، پین واسے بھی کچھ نہیں، کھجورہ بھی ختم ہو چکیاں نے، گٹکانو چوس چوس کے اسلام دی خاطر کفار دا مقابلہ کرنے واسے جا رہے ہیں۔ چونکہ اللہ نے فرمایا والجوئی میں تہانوں بھوک دے کے بھی آزمانا ہے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ میں تہانوں کدی میریاں دے کے آزماواں دا، کدی تہانوں غریبیاں دے کے بھی آزماواں دا، کدی میں اولاد دے کے آزماواں دا، کدی میں اولاد لے کے بھی آزماواں دا، کدی میں پھلاں چ فائدہ دے کے تہانوں آزماواں دا، کدی میں پھلاں چ نقصان پہنچا کے آزماواں دا۔ اے جنی دیر کو مومن بندہ اینو ہر طرح دی اندیتی آزمائش آنی ہے۔ فرمایا جیڑا اس آزمائش پورا اترے دا اللہ دا اعلان وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ جیڑا بندہ آزمائشاں جو پورا اتر دے ان دے واسے اللہ نے جنتی بشارت دے دیتی ہے نا۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے نبی دے کول آئے، آکے سوال کر دینے اللہ دے نبی جی سب تو زیادہ آزمائشاں کننا لوگاں دے ہوندیاں نے؟ اللہ دے نبی فرمان دینے سب تو زیادہ آزمائش اللہ
اللہ نبیاں دی کردہ نبیاں نو آزماندہ اللہ دا نبی پھر اس بعد کنہ دی آزمائش ہوندی ہے فرمایا جیڑا نبیاں دے زیادہ قریب ہوندہ یعنی کہ صحابہ کرام اللہ انہوں نے بھی سب تو زیادہ آزماندہ پھر اس بعد اللہ کنہ دی آزمائش ہوندی ہے فرمایا ہر ایمان والے دی آزمائش ہوندی ہے جندہ جنہ زیادہ ایمان مضبوط ہوندہ اونی سخت ہوندے دی آزمائش آندے وے جندہ کمزور ایمان ہوندہ اوندے مطابق انہوں آزمایا جاندہ اے میرے اللہ آزمائشتا تو کر دیں آخر اس آزمائشتا کی مقصد ہے اللہ کیوں تانو آزمان ہے اللہ دی طرفوں آواز آندی ہے اے میرے بندیو میں تو ہاڑی آزمائشاں تا کرنا تاکہ میں تانو پرکھاں جانچاں اور میں دیکھاں تا صحیح کیا اے سچے نے یا جھوٹے نے اے ولی اللہ اندی بھی سمجھ آگئی ہے اللہ اندہ کی فائدہ ہوئے دا ساڑھی آزمائشاں تا تو کر رہا وے اللہ اندہ کی فائدہ ہوئے دا فرمایا جیڑا بندہ آزمائشاں تو پورا اتر جاندہ ہے فرمایا اس بندے دی اللہ سارے گناہوانوں معاف فرما دیندہ اللہ کو دعا کرو اللہ سانو ہر آزمائش تو پورا اترن دی توفیق عطا فرمائے میرے بھائی اللہ کو توفیق منگیا کرو اللہ توفیق دے ساڑھے تے کوئی ایسی آزمائش نہ آئے جس آزمائش وچو اسی فیل ہو جائے گی اللہ کو ہر وقت توفیق منگیا کرو چونکہ کامیاب اوہی بندہ ہے جیڑا آزمائشہ تو پورا اتر ہے جیڑا پاس ہوندہ ہے اندے واسطے اللہ نے جنتی بشارت دے دیتی ایک اور مقام تے اللہ رب العالمین فرماندے نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ کیا تسی گمان کر لے آئے کہ اسی ایویں جنت چلے جاواں دے نانا میرے برادر اے تیریاں غلط فہمیاں اپنی اللہ واسے غلط فہمیاں دور کر لے اللہ فرمان دے نے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ اے نہ سمجھی کہ میں ویسے جنت دا مالک بن جاواں دا نماز پڑھ لیے تے ٹھیک ہے نہ پڑھی پھر بھی میں جنت دا مالک بن جاواں دا روزے رکھ لینے تے ٹھیک ہے نہ رکھے پھر بھی میں جنت دا مالک بن جاواں دا زکاة دے دیتی تے ٹھیک ہے نہ بھی زکاة دیتی تو میں پھر بھی جنت دا مالک بن جاواں دا چوریاں تو کرے ڈاکے تو مارے شراباں تو پیوے اللہ اور اندے رسول دیا نافرمانیاں تو کرے پائیاں دے ظلم تے تو کرے ماپیاں دے ظلم تو کرے پہن پائیاں دا حق کر کے اونا تے ظلم تے زیادتی تو کرے اس زمین ہوتے اللہ دے نال بغاوتاں تو کرے اور ان دے رسول دے نال بغاوتاں تو کرے پھر بھی تیرے ذہن چے ہوئی ہے کہ میں جنت دا مالک بن جاواں دا نانا میرے برادر یہ اپنی غلط فہمیاں دور کر لو انج نہ سمجھیا جے کہ اسی جنت دے مالک بن جاواں دے نانا اللہ ایک اور مقام دے فرماندہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر اللہ فرماندہ میں نو میرے زمانے دی قسم والعصر میں نو میرے زمانے دی قسم اے میرے اللہ تو ویسے ہی سانو اشارہ کر دیندہ اسی ویسے ہی تیری گل مان لیندے تیرے مصطفیٰ دا اشارہ ہو جاندہ اسی 110% یقین کر کے انو مان لیندے اللہ فرماندہ اے میرے پیاریو اے میرے بندیو
ایتھے کوئی عام گل نہیں دی، ایتھے تا انسان دی زندگی دا فیصلہ ہون لگا یا انسان جنت دا مالک بن جادا یا جہنم دا ایندھن بن جادا۔ اے میرے اللہ اے کیڑی گل ہے جن دی وجہ تو تینوں قسم اٹھانیاں پہ گئیاں نے۔ اللہ فرماندا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، فرمایا مینوں میرے زمانہ دی قسم ہے سارے انسان خسارے وچ نے، سارے انسان کاٹے وچ نے، الا الذین آمنوا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر او لوگ جڑے ایمان لے آئے، یہودی بھی اونی دیر تک جنت نہیں جا سکتے جنی دیر تک اسلام قبول نہیں کرن دے، عیسائی بھی اونی دیر تک جنت نہیں جا سکتے جنی دیر تک اسلام قبول نہیں کرن دے۔ اگر کوئی ہندو ہے یا کسی اسلام تو علاوہ کوئی اور مذہب ہے اونی دیر تک جنت نہیں جا سکتا جنی دیر تک اسلام قبول نہیں کرتا۔ اے میرے اللہ اسی اسلام قبول کر لیا، اسی اسلام نو مان لیا۔ اللہ اپنے مومن بندیاں نو فرماندا ہے، مسلماناں نو فرماندا ہے اسلام قبول کر لیا جے، ہن ایک اور بھی کام تہانوں کرنا پینا ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اسلام لیان تو بعد وعملوا الصالحات تہانوں نیک عمل بھی کرنے پینے نے، نیک کام بھی کرنے پینے نے، یعنی کہ نمازاں دی پابندی کرنی پینی ہے، روزیاں دی پابندی کرنی پینی ہے، زکوٰۃ دی پابندی کرنی پینی ہے۔ اگر اللہ نے طاقت دیتی ہے تے حج بھی تینوں کرنا پینا ہے، ہر برائی دے کلو تینوں بچنا پینا ہے، ہر نیکی تینوں کرنی پینی ہے۔ اے میرے اللہ اسی ایمان بھی لے آندا ہے اور نیک عمل بھی کرنے شروع کر دیتے نے۔ اللہ تیسرا کام فرماندا ہے، فرمایا ایمان بھی لیاندا جے نیک عمل بھی کرنے شروع کر دیتے نے، اور تیسرا کام بھی تینوں کرنا پینا، فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایمان بھی لیاندا ہے نیک کام بھی کر رہے ہیں، تیسرا کام فرمایا تینوں حق دی دعوت بھی دینی پینی ہے، نیکی دی دعوت بھی دینی پینی ہے، برائی دے کلو لوکاں نو روکنا پینا۔ اے تین کام جس وقت تو کرے دا اس دوران تیرے تے پریشانیاں بھی آ سکدیاں نے، تیرے تے دکھ بھی پہنچ سکدے نے، تیریاں مخالفتاں بھی ہو سکدیاں نے، تینوں تکلیفاں بھی دتیاں جان دیاں، لوگ کئی تیرے مخالف کھڑے ہو جان دے۔ اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اس موقع تے تینوں صبر کرنا پینا۔ میرے بھی گھر اگر تو تے میں چاہنیا کہ اسی جنت مالک بن جائے گے، یہ چار چیزاں سانو اختیار کرنیاں پینیاں نے۔ نمبر ایک ایمان بھی لیانا پینا ہے، نمبر دو ایمان لیان تو بعد نیک کام بھی کرنے پینے نے، نمبر تین اگر اسی نیک کام کر دے پیاواں پھر سانو نیکی دی دعوت بھی دینی پینی ہے، لوگاں نو برائی تو روکنا پینا ہے، حق دی دعوت دینی پینی ہے۔ اگر اس دوران تہانوں کوئی پریشانی آ جائے گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، غم زدہ نہیں ہونا اور مایوس نہیں ہونا، ہمت نہیں ہارنی۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اس موقع دے تینوں صبر ہی کرنا پینا۔ اللہ دے نبی فرماندے نے جیڑا بندہ اے چار چیزاں تے عمل کر لیندا اللہ اس بندے نو جنت دا مالک بنا دیندا ہے نا۔ اس واسطے میرے ویر میرے برادر آزمائشاں آنیاں نے، ہر انسان تے
آزمائشاں آندیاں آ دیکھو نا نبیاں تے بھی آزمائشاں آئیاں حضرت نوح علیہ السلام نو تمکیاں دیتیاں گئیاں ڈگمگائے نہیں دے ہمت نہیں ہاری حضرت ابراہیم علیہ السلام نو بھی آزمایا گیا پریشان نہیں ہوئے بلکہ آگ جو سٹیا گیا ہمت نہیں ہاری حضرت لوط علیہ السلام نو بھی تمکیاں دیتیاں گئیاں حضرت شعیب علیہ السلام نو بھی تمکیاں دیتیاں گئیاں حضرت یحییٰ علیہ السلام نو نعوذ باللہ شہید کر دیتا گیا حضرت زکریا علیہ السلام نو نعوذ باللہ شہید کر دیتا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو ان دے واسطے قتل دے منصوبے بنائے گا میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے تقریباً 16 یا 17 تے قریب قاتلانہ حملے کیتے گئے بڑے بڑے دکھ آئے بڑیاں بڑیاں مصیبتاں آئیاں لیکن آپ نے اپنا مشن نہیں چھڑیا آپ نے اپنا مشن نہیں چھڑیا پھر بھی لوگانو حق دی طرف بلاندے رہے میرے واسطے اللہ نے میرے تیرے واسطے اللہ نے سارے نبیانوں نمونہ بنا دیتا ہے فرمایا اگر نبیت آزمائشاں آ سکدیاں نے انہاں نوں آزمایا جا سکدا ہے انہاں تے مصیبتاں آ سکدیاں نے انہاں تے پریشانیاں آ سکدیاں نے میرا ویر اگر تیرے میرے تے پریشانی آ جائے تے گھبرانا نہیں پریشان نہیں ہونا ہمت نہیں ہارنی دلیری دنال دین والا مشن برقرار رکھنا ہے میرے واسطے تے تیرے واسطے اللہ نے پیغمبران نمونہ بنا دیتا ہے تا اللہ نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ایسے ایسے دکھ پہنچے ایسی ایسی مصیبتاں نبیاں تھی آئیاں نبی اور نبی نو منن والے سارے پکار اٹھے متا نصر اللہ اللہ کی تو مدد آئے دی اللہ دی طرف آواز آندی ہے الا ان نصر اللہ قریب فرمایا اے میرے پیغمبروں پریشان نہیں ہونا ایمان والیوں پریشان نہیں ہونا الا ان نصر اللہ قریب اللہ دی مدد بالکل قریب ہے گھبرانا نہیں دیکھو نا ایک صحابی رسول دے نال میں تہاڈی ملاقات کروا دیواں میرے بلال حبشہ چو چلے نے غلامی دی سورج مکے پہنچے نے میرے مصطفیٰ دے نال ملاقات ہو جاندیاں نے کلمہ پڑھ کے تے مسلمان ہو جاندے نے امیہ نو پتہ چلیا کہ بلال نے کلمہ پڑھ لیا ہے گلے چ رسیاں پا کے مکے دیاں گلیاں چ سیٹیاں جا رہا ہے گرم ریت تے لٹایا جا رہا ہے گرم کولہ تے لٹا کے تو اوپر وزنی پتھر رکھیا جا رہا ہے قصور کو نہیں غلطی کو نہیں جرم کو نہیں گناہ کو نہیں ایک کوئی
جرم سمجھا جا رہا ہے کہ محمد دا کلمہ کیوں پڑھیا ہے، اسلام کیوں قبول کیتا ہے، اے کوئی جرم سمجھا جا رہا ہے۔ اتنی تکلیف دے باوجود پھر بھی میرا بلال کہندا آہدن 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 اللہ ایکو ہی ہے۔ فرمایا جنیاں مرضی منو اذیتاں دے لو، جنیاں مرضی مینوں تکلیفاں دے لیو، بلال کدی غیرانو نہیں پوجے دا، اللہ تو علاوہ کسی اور دی پرستش نہیں کرے دا۔ آہدن آہدن اے بلال میں تیری عظمت و قربان جاواں، زادیاں مل جاندیاں نے، اللہ کیسی شان عطا فرماندا ہے۔ اے کوئی بلال مؤذن رسول بن جاندے نے، اے کوئی میرے بلال امت مؤذن بن گئے نے۔ میرے بھائیو میرے برادر، اللہ نے بلال نو بڑیاں شان عطا فرمائیاں۔ اے چل دے زمین تے پہنے اور پیران دی آواز پیران دی آہٹ اللہ نے اپنے نبی نو جنت دے اندر سنا دیتی ہے۔ میرے بھائیو کامیابیاں مل دیاں ضرور نے، مفت اندر کامیابیاں نہیں ملن دیاں۔ میرے بھائیو اگر تو تے میں کامیابی جانا پھر اسلام دی خاطر بڑیاں بڑیاں تینوں قربانیاں دینیاں پینیاں نے، بڑیاں بڑیاں مصیبتاں دا تینوں سامنا کرنا پینا ہے، بڑیاں بڑیاں مشکلیں آ سکدیاں نے۔ دیکھو نا ایک ہور اے صحابیہ رسول مکے دے اندر لوگاں دے برتن صاف صاف کر کے، لوگاں دے برتن صاف کر کے، برتن صاف کر کے روزی روٹی دے انتظام کیتا ہے تے میرے مصطفیٰ نال ملاقات ہو جاندی ہے، کلمہ پڑھ دیے تے مسلمان ہو جاندی ہے۔ مکے دے لوگاں نو پتہ چلدا ہے، سرداراں نو پتہ چلدا ہے فلاں لوگاں دے کر کام کرن والی عورت مسلمان ہو گئی ہے۔ اوباش لوگاں دے ذریعے بلوایا، مارنا شروع کر دیتا، اتنا ظلم اور زیادتی کیتی ہے، بے ہوش ہو جاندیاں نے، پانی پلا کی ہوش دلاندے نے، ایک کوئی مطالبہ کر دینے کہ محمد کلمہ چھڑ دے، ایک کوئی مطالبہ کر رہنے، اے اللہ والی کہن لگی او ظالمو جنہ مرضی میرے تے ظلم کر لو، جان تے جا سکتی ہے لیکن محمد کلمہ میرے دل چوں نہیں جا سکتا، جان دا ختم ہو سکتی ہے ایمان ختم نہیں ہوئے دا۔ انہا ظلم کیتا، لوہے دیاں سلاخاں نو گرم کر کے اکھاں جو پھیر دیتیاں، اکھاں پگل جھاندیاں نے، پھر بھی پریشان نہیں ہوئی، تکلیفاں ضرور ہے، دکھ ضرور ملدا پیا ہے، گھبرائی نہیں، ایمان نہیں چھڑیا، کہن لگی جنہ مرضی ظلم کر لو میں ایمان نہیں چھڑ سکتی۔ تے ابو جہل کہن لگا دیکھئے ہی نا لات و عزہ نے تیری اکھاں دی بنائی ختم کر دیتی ہے۔ اینو غصہ آیا، تڑپ کے اٹھی، اٹھ کے کہن دیئے ابو جہلہ اللہ لا تضر اللات والعزہ، اے لات عزہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اے لات عزہ میری اکھاں دی بنائی نہیں ختم کر سکتے، ما اذهب بصری الا اللہ، فرمایا میری اکھاں دی بنائی تا میرے رب نے ختم کی تھی ہے، اے تا ختم کر ہی نہیں سکتے، اینا چینی طاقت ہے ہی نہیں دی، اینا چینی قوت نہیں،
میرے رب نے میری بنائی ختم کی تھی ہے۔ میرے برادر جس وقت میرے اللہ نے اس اللہ والی دے انداز دیکھیا، اللہ نے او اکھاں دی بنائی بھی واپس کر دیتی ہے۔ تے میرے برادر جیڑا بندہ استقامت اختیار کر دے، اللہ ایسے لوگانوں دنیا تے ہی اپنے قدرت دے منظر دکھا دیندا ہے۔ تے میرے برادر آؤ نا ذرا کو ایک اور اللہ والی دنال میں تواڈی ملاقات کروا دیواں۔ فرعون دی بیوی ہے، موسیٰ علیہ السلام تے ماں لے آندی ہے۔ فرعون نو پتہ چلیا اس اپنی بیوی تے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہہ دو چیوا رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں ظلم کرنا شروع کر دیتا، زیادتی کرنی شروع کر دیتی۔ جسم دا کوئی ایسا حصہ نہیں میخاں دے ذریعے تکلیف نہ پہنچائی گئی ہوئے، انہا ظلم کیتا۔ آخر ہے اللہ دی بندی ہے انسان ایک حد تک تکلیف نو برداشت کر سکتا ہے، حد و بار تکلیف ہو جائے انسان برداشت نہیں کر سکے دا، اے تکلیفاں برداشت کیتی جا رہی ہے۔ جدو زیادہ تکلیف ہونی شروع ہوئی غیرانو نہیں پکاریا، اپنے رب دینا ڈورا ملا لیندی ہے۔ جندہ نقشہ اللہ نے قرآن چے کھچیا، فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ اِذْ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين۔ اے میرے اللہ، انہوں نے میرے تے بڑا ظلم کیتا ہے، میرے کو برداشت نہیں ہو رہا۔ اللہ میں غیرانو پوج نہیں سکتی، اللہ میں تینوں کال ملا دیتی ہے۔ اے میرے مالکا اینا ظالمہ دے کلو میں نو نجات عطا فرما۔ میرے بھائی جس وقت اللہ نے اس بندی دی پکار نو سنیا، اللہ نے جنت دے دروازے کھول کے دنیا تے ہی اللہ نے اپنی بندی نو جنت دکھا دیتی۔ دنیا تے اللہ دی بندی نے جنت نو ویکھیا، تکلیفاں دے جا رہنے، اکھاں چوں آنسو نکرنے، روندی روندی تے ہس پئی۔ فرعون کہنے لگا روندی تا مینوں سمجھ آ گئی ہے، لیکن تیرے حسن دی مینوں سمجھ نہیں آئی، حالانکہ میں تینوں بڑیاں تکلیفاں دے رہا ہیں۔ روندی تا مینوں سمجھ آ گئی ہے، تکلیفاں دی وجہ تو رو رہی ہیں، لیکن حسن دی مینوں سمجھ نہیں آئی۔ فرماندی اے ظالمو، جنہ مرضی میرے تے ظلم کر لو، اس ظلم دے بدلے اللہ نے مینوں جنت عطا فرما دیتی ہے۔ اس ظلم دے بدلے اللہ نے مینوں او مقام عطا فرما دیتا ہے جیڑا مینوں مرن تو بعد ملن والا ہے، شہید ہون تو بعد ملن والا ہے۔ تا اللہ نے قرآن پاک دے اندر فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون۔ فرمایا اے لوگوں، جنہ لوگوں نے آکھیا اللہ ہی ساڈا رب ہے، پھر اوتے استقامت
استقامت اختیار کیتی جمے رہ ڈٹ گئے بڑیاں بڑیاں مصیبتاں دا مقابلہ کرد رہے گھبرائی نہیں پریشان نہیں ہوئی ہمت نہیں ہاری اپنا دین والا مشن نہیں چھڑیا اللہ فرماندہ ہے تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون اللہ دا وعدہ ہے جیڑا بندہ گھبراندا نہیں ایمان تے ڈٹیا رہندا مضبوط رہندا اللہ دا وعدہ وے مرن تو بعد سارے ہی دکھ مک جان دے مرن تو بعد سارے خوف ختم ہو جان دے پریشانیاں مک جان دیاں اے مومن اللہ دے پیارے ہو جنی دیر ساری میری تیری زندگی ہے سانو ہر مصیبت ہر پریشانی دا سامنا کرنا پینا ہے چونکہ اسی مسلمان ہم مرن تو بعد ساریاں تکلیفاں مک جان دیاں وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي اللہ نے وعدہ کیتا ہے ایسے لوگوں نو اللہ جنت عطا فرما دیتا دعا کرو اللہ سانو دین تے اور قیدہ توحید تے اصل شرط اے وے دین اور عقیدہ توحید جیڑا بندہ عقیدہ توحید تے استقامت اختیار کرتا ہے اور ایسی حالت ہی توحید والا عقیدہ لے کے مرد ہے دنیا تو جاندہ ہے ایسے لوگاں واسطے اللہ نے وعدہ کیتا ہے وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ایسے لوگ اللہ دا وعدہ ہے اللہ ایسے لوگاں نو ضرور جنت عطا فرمائے دا دعا کرو اللہ سانو ایسا عقیدہ نصیب فرمائے وَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَمَا تَوْفِيقِ اللَّهِ بِاللَّهِ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، ہمارے محترم بھائی طارق چیمہ صاحب، ان کے بھائی کافی زیادہ بیمار ہیں، سب بھائی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مکمل شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ یہ 1000 روپے ان کے بھائی کی طرف سے اور 2000 روپے ان کے والدین کی طرف سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ ان کا دیا ہوا صدقہ ان کے لیے ذریعہ نجات بنائے اور اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یہ ایک بہن ہے، اس نے رکا دیا ہے، اس نے یہ کہا کہ ہمارے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ 1000 روپے اور 500 میرے بھائی کی طرف سے ہے، اور یہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کے رزق کے برکت عطا فرمائے۔
اللہ قبول فرمائے جی چیمہ صاحب دی محبت نو اللہ تعالیٰ انہاں دی مال جان دی حفاظت فرمائے انہاں 1000 روپے انعام دیتا ہے چلے بڑا حوصلہ ہوندہ ہے چونکہ اسی خطیب تو ہے نہیں ویسے اسی سادہ لوگ ہاں سادہ تقریر کرنے والے ہیں ہو سکتا ہے سانو اس حوصلے نال اللہ سانو بھی خطیب بنا دے دے انشاءاللہ آپ سب بھائی دعا کر دینا شوق تو ہے 3 سالہ امید ہے کہ اللہ سانو خطیب بنا دے دا بہترین ایک بھائی نے ہو رہی 1000 روپے انعام دیتا ہے چلے بڑی خوشی ہوئی جی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے پرچیاں بہت لمبیاں نہیں ہیں یہ میرا خیال اگلے جمعے کر لی اب چلے زیادہ تر پرچیاں ایک ہوئی آندیاں نے کہ بیماری واسطے اگر کوئی بھائی بیمار ہے اسی سب مل کے ان دے حق چ دعا کر دیں کہ اللہ جو جتھے بھی بیمار ہے سارے انو مکمل شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اگر کوئی پریشان ہے یا اللہ انہاں دی پریشانیاں دور فرما یا اللہ اگر کوئی بے روزگار ہے یا اللہ انہاں دی روزی دا انتظام فرما یا اللہ سانو سارے انو ایمان والی سلامتی والی زندگی عطا فرما یا اللہ سانو سارے انو دنیا آخرت دیا بلائیاں نصیب فرمائے الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابه وذريته يا أرحم الراحمين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة هيا على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله مل جائے یہ صفحے درست کر لی کندھے کے ساتھ کندھا پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا لیں صفحے سب بندی کرنا بہت ضروری ہے نماز کے لیے اللہ اکبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم اذهب الباس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک واشفاء لا یغادر سقما۔ یا اللہ جو جہاں کہیں بھی بیمار، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ جس بھائی نے، جس بزرگ نے، جس ماں بہن نے دعا کے لیے کہا ہے، یا اللہ جو بھی ان کی حاجات ہے، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ان کی حاجات پوری فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے ان میں سے یا اللہ ان کو مکمل شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ اگر کوئی بے روزگار ہے ان کی روزی کا انتظام فرما۔ ہمارے کام، ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہر طرح کی ہم سب کو پریشانیوں، دکھ تکلیفوں سے محفوظ فرمانا۔ یا اللہ ہم سب کو دنیا آخرت کی بلائیاں نصیب فرما۔ یا اللہ جو فوت ہو چکے ہیں اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ان کی بخشش فرما۔ یا اللہ اگر وہ نیک تھے جنت میں ان کے درجات بلند فرما۔ یا اللہ اگر وہ گناہ گار تھے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ان کی بخشش فرما۔ یا اللہ ہم سب کو قبر اور جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ یا اللہ جنت کا ہم سب کو وارث بنا۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریتہ یا ارحم الراحمین۔ مولانا محمد رفیق مدن پوری رحمت اللہ علیہ، اللہ پاک درجے بلند فرمائے۔ انہوں نے بڑے مٹھے جے انداز کہنا، پتہ کی کہنا، میں دساں کہ او دسے پاک نبی فرمایا، میں دساں کہ او بولن پاک نبی فرمایا، ابو جال دی مٹھی اندر کینکرا کلمہ سنایا۔ اے میرے پیر دے معجزات نے، توجہ، میرے پیر دے معجزات۔ سانوں پوچھ دے ہو نا وہابیاں دا پیر، آج وہابیاں دا پیر، اور میں اپنے مسلک دا، اپنے موقف دا انج اعلان کر دینا چاہنا، ساڈا پیر جے ویکھنا ہی تے آمینہ دا لالے، تیرا بھی کوئی ہے وے ایسا سانو بھی وخا لے۔ ساڈا پیر ویکھنا ہی آمینہ دا لالے، تیرا بھی کوئی ہے وے ایسا سانو بھی وخا لے۔ میرا پیر لوکو چن نو، میرے پیر نے لوکو چن نو ہے چیریا، میرا پیر او جن نے چن نو ہے چیریا، انگلی اٹھائی ہویا فٹ